اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا تو ابراہیم علیہ السلام نے ساری آزمائشوں کو پورا کر دیا۔ اب آپ کو آزمائشیں سمجھ آ گئی کہ پیدا ہوئے تو آزمائشیں آئی اور بڑھاپے تک آزمائشیں ہی آتی رہی۔ قال انی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک میں جاعلک، آپ کو بناؤں گا، للناسی، لوگوں کے لیے، اماماً، پیشوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو کہ میں آپ کو لوگوں کے لیے رہنما بنا دوں گا۔ قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور کیا میری اولاد میں سے بھی؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو میں لوگوں کا رہنما بنا کر بھیجوں گا تو ابراہیم علیہ السلام نے فوری سوال کیا کہ میری اولاد کافی، مطلب کیونکہ پیغمبروں کی اولادیں بھی نافرمان رہی ہیں، جیسے بیویاں بھی نافرمان رہی ہیں، اولادیں بھی نافرمان رہی ہیں، شوہر بھی نافرمان رہے ہیں، یہ بھی آپ لوگ آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جیسے میرا باپ بھی مشرک تھا، میری اولاد بھی جیسی بھی ہوگی تو کیا وہ بھی لوگوں کی رہنما ہوگی، وہ بھی پیغمبر ہوگی، مطلب جب ان کو بھی نبوت عطا ہوگی۔ قال ومن ذریتی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا ینالو، نہیں پہنچتا، عہدی، میرا عہد، الظالمین، ظالموں تک، یعنی جو نیک ہوں گے، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اولاد ابراہیم میں سے ہی ہے نا، تو جو نیک ہوں گے وہ تو ان کو تو ہدایت عطا ہوگی، یا وہ لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھائیں گے، لیکن جو نیک نہیں ہوں گے، جو ظالم ہوں گے، ان تک میری یہ بات نہیں پہنچے گی۔ سمجھ آ گئی؟ دوبارہ سنیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا کچھ باتوں کے ساتھ تو ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پورا کر دیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آپ کو لوگوں کے لیے رہنما بنا دوں گا۔ قال ومن ذریتی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور کیا میری اولاد بھی رہنما ہوگی؟ قال لا ینال عہد الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ظالموں تک میرا عہد، میری یہ بات نہیں پہنچے گی۔ نیک ہوں گے تو وہ تو رہنما بنیں گے، لیکن جو ظالم ہوں گے ان پر یہ بات لاگو نہیں ہوگی۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو، مثابتاً، عبادت کی جگہ یا ٹھکانہ یا ثواب کی جگہ، للناسی، لوگوں کے لیے، وامنا، اور امن کی جگہ، اور جب ہم نے بنا دیا بیت اللہ کو ثواب کی جگہ، ثواب کی جگہ، یا اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ بار بار عبادت کرنے کی جگہ۔ اب بیت اللہ پہ آپ کو پتہ ہے جتنی دفعہ بھی چلے جائیں دل نہیں بھرتا، ہر دفعہ انسان کی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ ہر دفعہ تڑپ پہلے سے زیادہ ہوتی ہے، جب تک نہیں دیکھا تب اور تڑپ ہے، جب دیکھ لیتے ہیں تو تڑپ مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بیت اللہ کو بار بار جانے کی جگہ یا بار بار عبادت کی جگہ بنا دیا لوگوں کے لیے، اور امن کی جگہ۔ اور ادھر دیکھیں اللہ کے گھر کو دیکھ کے کتنا سکون ملتا ہے، کتنا وہ والی خوشی کہیں پہ بھی انسان کو وہ تسکین حاصل نہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ کے گھر میں امن اور سکون ہوتا ہے۔ وَاتَّخِذُوا، اور بناؤ، مِن مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو، مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ۔ دیکھیں اب جہاں پہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا تھا، تو اس جگہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جو ہے کنٹینیو ہی کر دیا، اس پہ عبادت، آپ مقام ابراہیم پر نفل ادا کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو یا نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو، أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ، کہ تم دونوں پاک کرو میرے گھر کو، لِلطَّائِفِينَ،
طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکعی اور رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کر دو۔